قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالیٰ کے بندے شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، اس کے لیے ڈبل عذاب کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں بڑی ذلت کے ساتھ رہے گا۔ لیکن جس نے توبہ کی اور اپنا عقیدہ ٹھیک کیا اور اپنا عمل درست کیا، اس کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں، معاشرتی، صحت کے مسائل، وبا کے مسائل۔ یہ وبا جتنا قدر اس میں حقیقت ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جتنا قدر اس میں ڈرامہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ کاروبار بند ہو جاتے ہیں اور مساجد پہ، حرمین پہ حرف آ جاتا ہے۔ یہ سب مسائل ہیں، اور مسائل کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ ہیں۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ جتنے تم گناہ کرتے ہو اتنی نہیں آزمائش ڈالتا، بہت زیادہ معاف کر کے تھوڑے سے پر پکڑتا ہے۔ اگر جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اتنا ہی پکڑے تو پھر ہم زندہ رہنے کے حقدار نہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسان نہیں، پرندے، چرندے، درندے، حیوانات، کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ باریکی کے ساتھ حساب لے کر پکڑے تو ان میں سے کوئی بھی زمین پر رہنے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ سزا کے طور پر ہوتے ہیں، اور سزا میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہوتا ہے، جس کے لیے توبہ نہیں، جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی، اور جو توبہ کرتا ہے ان کے لیے یہ تکلیفیں رحمت بن جاتی ہیں۔ وہ بچہ جس کو استاد سزا بھی دے، پوچھے بھی، اور وہ بچہ جس کو نہ آنے پر پوچھے، نہ جانے پر پوچھے، نہ کام کرنے نہ کرنے پر پوچھے، ان دونوں کے رزلٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جس کو ہلکی پھلکی سزائیں ملتی رہیں، پوچھا جاتا رہے، وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ بڑے عذاب کے بعد تو پھر جینا مشکل ہے۔
اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکلیفیں سنبھلنے کے لیے، سیدھا ہونے کے لیے، توبہ کروانے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے ہم گھر بھی بیٹھ جائیں گے، بھوک بھی کاٹ لیں گے، مگر توبہ نصیب نہیں ہوتی. جو مصیبتیں ہیں برداشت کرتے جاؤ مگر توبہ کی طرف نہ آؤ، یہ شیطان چاہتا ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں ان تمام مصیبتوں کے بغیر بھی توبہ کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں ایک دن میں 100 بار رب سے معافی مانگتا ہوں. بخشی بخشوائی ذات، 100 بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں کثرت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کہ وہ غفور رحیم ہے، غفار ہے، غافر الذنب ہے، وہ قابل التوب ہے، گناہوں کو معاف کرتا، توبہ کو قبول کرتا. یہ ساری صفات اس کے لیے ہیں جو آئے. ہم تو مائل بھی کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلاویں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جو آئے اس کے لیے یہ ساری صفات ہے، جو آتا نہیں اس کے لیے کوئی بخشش نہیں. کیونکہ بخشش معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، کمزوری نہیں. کہ بندہ سیدھے منہ سے بات ہی نہ کرے اور اللہ اس کو معاف کرتا پھرے، یہ اس کی خوبی ہے، اس کی کمزوری نہیں. اس لیے فرمایا انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ضرور ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی. میری طرف تو آئے، تھوتنی ٹیڑھی کر کے تھوڑے 2 آنسو گرائے، مجھے نظر آئے کہ یہ آ رہا ہے. تابا، توبہ کرے، وہ آمنا، عقیدہ ٹھیک کرے، وہ عامل صالحا، عمل درست کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھا ہو کر چلے. باپ بھی اپنے بچے کو معاف کر دیتا ہے جب وہ آئے، توبہ کرے، معذرت کرے. بعد میں شکایت کا موقع نہ دے، ابا بھول ہی جاتا ہے، پچھلی غلطی کو ابا بھول ہی جاتا ہے. لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پچھلی بھی یاد آ جاتی ہے. فرمایا انی لغفار، میں غفار ضرور ہوں، لمن تاب و آمن و عامل صالحا، توبہ کرے، عقیدہ درست کرے، نظریات ٹھیک کرے، پریکٹیکل ٹھیک کرے، تھیوری ٹھیک کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت والی زندگی گزارے، پھر میں پچھلے معاف کر دیتا ہوں. بس اوقات توبہ گناہوں سے چھوٹی ہوتی ہے. گناہ تھے 100 نمبر کے، توبہ کی 70 نمبر کی، 30 نمبر پر پکڑ ہوگی، 70 معاف ہو گئے. بس اوقات توبہ اور گناہ برابر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بس اوقات توبہ 150 نمبر کی، 200 نمبر کی، 300 نمبر کی، اور گناہ 100 نمبر کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو اضافی توبہ ہے اس کے بدلے اس کے گناہوں کو الٹا نیکیاں بنا دیتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتا. اور کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں سبب سے بھی معافی مل گئی تھی، فلاں سے بھی مل گئی تھی، تو اب مزید میں معافی کیوں مانگوں، میرے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تجھے کس نے بتایا معاف ہو چکے ہیں، اور یہ کہ تیری توبہ کتنی تھی اور گناہ کتنا بڑا تھا تم کیا جانو. اور بالفرض اگر تیرے گناہ سے تیری توبہ بڑی بھی ہو چکی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تیرے گناہوں کو مٹا نہیں دیتا بلکہ الٹا نیکیاں بنا دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھتا ہے، فکر کی بات ہی نہیں ہے. بس آپ نیکی کرتے جاؤ، وہ ضائع نہیں کرے گا.
تو بخشش مانگتے رہنا ہر وقت، کیونکہ ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں۔ شیطان گناہوں پر لگاتا ہے اور رحمان معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ شیطان گناہ کروانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی ذہن سازی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، 60 سال گناہ کرواتا رہتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اس طرح کی بات بتا دیتا ہے کہ اب بھی تیری واپسی ہو سکتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ 60 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ 60 منٹ سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ شیطان اپنے سر میں راکھ ڈالتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، میری محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے شیطان کو علماء سے بہت دشمنی ہے، زاہدوں سے ان کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، کیونکہ یہ علماء ہے نا، یہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ بڑے لوگوں کو مسئلہ بتا دیتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان سے بڑا چڑھتا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عابد کی مثال، زاہد کی مثال عالم کے ساتھ ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو یا عام ستارہ ہو۔ عام ستارے اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور رات اندھیری کہلاتی ہے۔ چاند ایک آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے، اتنا فرق ہے اللہ اللہ کرنے والے صوفیوں کا اور عالم دین کا۔ تو شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے اس بات سے۔ بس اوقات انسان گناہ کر کر کے مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تو جہاں 100 وہاں سوایا، اب اتنے کیے تو کوئی اور بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، واپسی تو میری ہے نہیں، توبہ تو میری ہو نہیں سکتی۔ یہ خطرناک بات ہے۔ فرمایا نبئ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتاؤ، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اگر تم سیدھے نہ ہوئے میری طرف نہ لوٹے تو پھر میرے عذاب سے زیادہ دردناک کسی کا عذاب نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر معاف کر دیتا ہے، شرک معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ بس توبہ کرے، توبہ ضروری ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کرام نے دعوت دی اسلام کی، انہوں نے کہا تو ہم نے تو بڑے قتل کیے ہوئے ہیں، زندگی ہماری شرابوں کبابوں بدکاریوں میں گزری ہے، ان سے بات کرو اپنے نبی سے، اگر ان پہاڑوں کا کچھ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور آخر میں کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم کہتے ہو ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا، تم آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا، آ جاؤ۔ کفر بھی معاف، شرک بھی معاف۔ معافی کے حساب سے ایک لسٹ ہے، ایک ترتیب ہے، اس کو سمجھ لو۔ پہلی بات، سب سے بڑا جرم شرک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے نچلے گناہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ شرک کا ہے، یہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا کا معنی توبہ نہ کرے تو۔ توبہ کرنے والے اکثر صحابہ کرام مشرک تو تھے، توبہ کی مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ توبہ کرنے والے کو شرک بھی معاف ہے،
لیکن توبہ نہ کرے مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگلا درجہ ہے کبیرہ گناہوں کا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ کبیرہ گناہوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو جس کا وبال بندے تک ہی ہوتا ہے، مثلا بدکاری کی کسی نے، دونوں راضی تھے بدکاری کی ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوئی، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری قسم کبیرہ کی ہے جو دوسرے کے حقوق غصب ہوتے ہیں، اگرچہ بدکاری میں بھی اس کے والدین کے حق غصب ہوئے، اور کئی ایسے جرم ہیں۔ فرمایا جو ٹخنوں سے شلوار نیچے کرتا ہے، نہ اللہ اس کو دیکھے گا نہ کو پاک کرے گا، اس کو دردناک عذاب دے گا، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا وبال اس کی ذات تک۔ ایک وہ کبیرہ جس کا وبال دوسرے تک جاتا ہے، چوری کی ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، قتل کیا ہے، دوسرے پر ظلم کیا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے اور دوسرے پر زیادتی بھی ہے، حقوق العباد میں بھی آتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں ویسے تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا حق واپس کرنا لازم ہوتا ہے، اگر آپ سچی توبہ چاہتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال جو آیت کا مدعا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں کرتا۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد بھی وہ معاف کر دے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں، سابقہ قوموں میں سے ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا، حل لی من توبہ، توبہ ہو سکتی؟ کہتا تیری توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے، 99 قتل کیے تو نے۔ اس نے اس کو بھی اڑا دیا۔ مایوس آدمی کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب میرا اب کچھ ہونا نہیں تو یہاں ایک وہاں 10، جتنے بھی قتل درجنوں کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ایک قتل میں بھی میں مفرور ہوں تو 10 میں بھی مفرور ہوں۔ جب میں نے گھر میں نہیں رہنا، اب میری قسمت میں سکون نہیں، تو پھر جہاں 10 وہاں 20 بھی ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا جب 99 کیے ہیں تو پھر ایک یہ بھی صحیح۔ اس لیے جس مسئلے کا علم نہ ہو خام خانات بتایا کرو، بس اوقات لینے کے دینے پڑ جاتا ہے۔ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس نے بتا دیا، اس کی گردن کٹ گئی۔ پھر وہ کسی عالم دین کے پاس گیا، کہنے لگا جی 100 قتل کر کے آیا ہوں۔ اچھا عجیب آدمی تھا، مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ ہم مسئلے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، تیسرے سے، کہ کہیں کوئی گنجائش مل جائے۔ حرام بتایا ایک نے، دوسرے نے بھی حرام بتایا، تیسرے نے بھی شاید کوئی کہہ دے نہیں جائز ہے۔ وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے، جب تک تیرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو آ جا توبہ کر لے۔ بس اتنا ہے کہ تیرے جرم کی نوعیت بتاتی ہے کہ تیرے سوسائٹی اچھی نہیں ہے۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی، کیا کروں؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں موبائل چھوڑو، نوکری چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، کچھ رب کو دکھاؤ کہ آپ واقعتاً توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کام مشکل ہے، نوکری چھوڑ کر جانا مشکل ہے، گھر بیچ کر چھوڑ کر جانا مشکل کام ہے، لیکن تیرا یہ معاشرہ، وہاں کے لوگ تمہیں توبہ توڑنے پہ آمادہ کرتے ہیں، یا تیرے موبائل پر دوست ایسے ہیں، جہاں بھی ہے اس کام کو چھوڑ دو، کچھ عملی طور پر رب کو بتاؤ، باور کرواؤ کہ میں واقعتاً سچی توبہ چاہتا ہوں۔ تو 100 کے قاتل کو کہا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کر وہ والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا تو تیری توبہ ٹوٹے گی نہیں۔ اس کو چانس ملا، 100 کے قتل کے بعد پھر جنت مل سکتی ہے، بڑا خوش ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں متبادل کا سوچ رہا ہوں،
جیسے کوئی اچھا ریٹ لگتا ہے، مکان میں نے لگا دیا ہے، اتنے مل رہے ہیں، میں اتنے میں دینا چاہ رہا ہوں، جیسے کوئی اچھا ریٹ ملا میں بیچ کے نکل جاؤں گا، اگلے دن ملا ہاں تیری توبہ کا کیا ہوا، ہاں وہ فلاں مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا۔ کتنی بڑی قربانی اس آدمی کی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں لیں اور ہمیشہ کے لیے گھر کو چھوڑ کر نکل گیا، اور دیر نہیں لگائی فوراً نکل گیا۔ اگر اس لیول کی توبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی سے نکلا، موت کا وقت آ گیا، ملک الموت روح نکال کر بیٹھا ہوا ہے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دو، یہ ہمارا تھانہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دو، یہ ہمارا تھانہ بنتا ہے۔ ہمارے لوگ تھانے پہ جھگڑتے ہیں نا، کس کا تھانہ ہے؟ 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے، وہ کہتے ہیں توبہ کر کے مرا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ کیس رب ذوالجلال کے پاس چلا گیا، اللہ نے فرمایا دیکھو اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ جنت والے لے جائیں، جہنمیوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں وہ ابھی برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، مگر رب رحیم ہو چکا تھا، ہمیشہ سے رحیم ہے، اس پر بھی رحیم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کے ماپنے سے پہلے پہلے رب نے حکم دیا ادھر والی زمین کو تم پھیل جاؤ، نیک لوگوں کی طرف والے ٹکڑے کو کہا تم سکڑ جاؤ۔ انہوں نے ماپ کر دیکھا، وہ نیک لوگوں کے قریب نظر آیا، فیصلہ ہوا اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں۔ تو جو ایکسٹرا آرڈینری، جو روٹین سے ہٹ کر کام کر دکھاتا ہے توبہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے روٹین سے ہٹ کر کام کر دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے، ورنہ روٹین میں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو کون مفلس ہے، کنگلا کون ہے؟ کہا جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن یاتی وقد قذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو چھری ماری ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے۔ یوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، لوگوں کو تول تول کر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے گناہ اس پر تول تول کر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا بن جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حقوق العباد رب معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، اصل یہی ہے، لیکن شاذ و نادر ایسا ہے۔ تو جو میں ترتیب بتا رہا تھا، شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، شرک کے بعد کبیرہ گناہ آ جاتے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک جیسے ٹخنوں سے شلوار نیچے کی کبیرہ گناہ ہے، یہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کبیرہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو تو جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ ہے جو صغیرہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہانے بہانے سے معاف کرتا رہتا ہے، بہانے بہانے سے معاف کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کو معاف کر دیتا ہے، یہ ہے غفور الرحیم۔ ہر پیر آئی، جمعرات آئی، اللہ معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، دو بندوں کو معاف نہیں کرتا، ایک وہ جو مشرک ہے، رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا، والمشاہن، دو وہ لوگ جو آپس میں ناراض ہیں، مشرک نہیں مگر آپس میں ناراض ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کو معاف نہ کرے اور اللہ تعالیٰ تیری بڑی بڑی معاف کر دے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹو ڈیلیٹ پر لگایا ہوا ہے کہ ہر پیر ہر جمعرات گناہ معاف ہوتے رہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ،
آپ نماز پڑھنے کے لیے سو رہے تھے، اٹھے، کپڑے چینج کیے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نبی داؤد میں، اس میں نئے کپڑے والی کوئی بات نہیں، نیا ہو پرانا ہو، آپ نے کپڑے چینج کیے، آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ واش روم گئے، اٹھ کر نکلے، کیا کہا؟ یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ گیلا کیا تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ناخنوں کی وجہ سے پانی نیچے نہیں جاتا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ناخنوں والی جگہ کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ منہ دھویا، جو زبان کے گناہ، جو آنکھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ سارے جسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیا، اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نا بہانے معاف کرنے کے، ہے نا بخشش کے دروازے کھلے ہوئے، روٹھے ہوئے رب کو منانا کتنا آسان ہے، لیکن کوئی آئے تو صحیح، کوئی کام کرے تو صحیح۔ اذان سن لی، جواب دے دیا، وضو کر لیا، مسجد کی طرف گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، درجے بلند کر رہا ہوتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوا، جا کر رکعتیں پڑھی، بیٹھ گیا انتظار میں۔ یہ جو انتظار ہے، انتظار الصلوات بعد الصلوات اولئک ذالکم الرباط، اس کو بھی کفارات میں شامل کیا ہے کہ اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نماز کی مثال ایسے سمجھو کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ 5 دفعہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ تک، عمرہ تک، حج تک، یہ بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں کھڑا ہو گیا جناب، کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا جس کی آمین، امام کی آمین، مقتدی کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر موافق ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے، یہ ترغیب و ترہیب منذری کی، اس پر البانی صاحب کے حاشیے میں حسن یا صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا اس کے گناہ اس کے کندھے اور سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، گناہ کندھے اور سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، وہ سارے گر جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ قیام بھی معافی دے رہا ہے، رکوع بھی معافی دے رہا ہے، سجدہ بھی معافی دے رہا ہے، اور قیام اور رکوع اور سجدے کے بیچ میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملہ بھی اگر فرشتوں سے موافق ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تشہد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ اپنی خصوصی بخشش کے ساتھ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا سوال ہے۔ سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش بے کنار ہے۔ اللہ کے عرش پہ جملہ لکھا ہوا ہے واسعت رحمتی غضبی، میرے غضب اور میری رحمت کی دوڑ لگی، میرا غضب ہار گیا، میری رحمت جیت گئی۔ سبقت رحمتی غضبی، واسعت نہیں، سبقت رحمتی غضبی، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں ذکر اذکار کرتا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ جملہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے بخشش کے ذریعے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اس سے بڑا اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ ہم نے پچھلے کورونا میں کوئی زیادہ احتیاطیں نہیں کی، پاکستان نے کوئی زیادہ احتیاطیں، زیادہ کریک ڈاؤن دوسرے ملکوں کی طرح نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کریک ڈاؤن کرو اپنے گناہوں کا، لاک ڈاؤن کرو اپنے گناہوں کا۔ اگر الگ سے بیٹھتے ہو تو اس کو اعتکاف کی طرح گزارو، اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو سے پاک ہو کر۔ اگر آپ کو الگ کر دیا جاتا ہے وائرس کی وجہ سے، اس کو اپنا اعتکاف سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لو، اس سے لائن سیدھی کر لو۔ اجتماعی غلطیوں کا علاج اجتماعی توبہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مجلس ہو رہی ہوتی، مشورہ چل رہا ہوتا، ہم ایک مجلس میں 70 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے استغفر اللہ سن لیا کرتے تھے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت اس سے معافیاں مانگنی چاہیے، اور یہ معافیاں بے جا نہیں، ہمارے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ اور اگر یہ وہم ہو کہ گناہ معاف ہو چکے ہیں فلاں سبب سے اب کیا ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اس کی وجہ سے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔